وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب بظاہری کا ہر اتوار کو بعد نماز مغرب درس قرآن ہوگا، انشاءاللہ خود بھی سنیں اور عمل کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، سورۃ الفلق یہ مکی سورت ہے۔ اس میں کل 5 آیتیں ہیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں سورتیں معوذتین کے نام سے معروف اور مشہور ہیں۔ بڑے فضائل ان دونوں سورتوں کے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی، یعنی سورۃ الفلق اور سورہ ناس، اس کے مثل کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید میں اس کے مثل کوئی دوسری صورت نازل نہیں فرمائی۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں موجود تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معوذتین سکھائی، اور مغرب کی نماز میں آپ نے ان دونوں سورتوں کی تلاوت فرمائی، اور آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو سوتے وقت اور صبح میں اٹھنے کے بعد پڑھ لیا کرو۔ اور ایک روایت میں یہ بات بھی بیان فرمائی گئی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان دونوں سورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب کوئی بیماری لاحق ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان دونوں سورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر لیتے تھے، اور اس کے بعد اپنے جسم پر اس کو پھیر لیا کرتے تھے۔ مرض وفات میں جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں یہ 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورہ ناس پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کرتی تھی، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس وجہ سے یہ کیا کرتی تھی
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کا بدل یہ میرے ہاتھ نہیں ہو سکتے، اس واسطے میں یہ 2 صورتیں پڑھتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ دم کرتی، اس کے بعد آپ اپنے جسم پر اس کو پھیر لیا کرتے تھے۔ بڑے فضائل ان دونوں صورتوں کے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا فرمائیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اطلاع دی اور آپ کی مرض کی نشاندہی فرمائی، اور خواب میں 2 آدمی آئے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھا اور ایک آدمی آپ کے پیروں کے پاس بیٹھا۔ سرہانے والا آدمی پیروں کے پاس جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اس سے کہہ رہا تھا کہ ان کو کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ یہ ان پر جادو کا اثر ہوا ہے، جادو کیا گیا ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ کس نے جادو کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ لبید ابن عاصم جو یہودی تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ کس چیز میں جادو کیا؟ تو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور اس کے دندانوں میں جادو کیا گیا، اور خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ بھی بتلائی گئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بعد میں اس جگہ تشریف لے گئے، ذی اروان ایک کنویں کا نام ہے، وہاں اس یہودی نے آپ پر جادو کیا تھا اور ایک دانت میں گرہیں لگا کر آپ پر جادو کیا تھا، اور کھجور کے غلاف میں جس میں پھل پیدا ہوتا ہے اس میں رکھ کر اور ایک کنویں میں ایک پتھر کے نیچے اس کو رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ بھی بتلائی گئی، آپ اس کنویں کے پاس گئے اور آپ نے وہاں سے اس چیز کو نکالا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند حضرات صحابہ کو بھیجا وہ نکالنے کے لیے، تو حضرات صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو اور آپ کے کنگھی کو لے کر آئے، اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی بنائی گئی تھی جو موم سے بنائی گئی تھی، وہ سب نکال کے لائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں صورتیں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یہ اس پر 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، اور سورہ فلق اور سورہ ناس میں 11 آیتیں ہیں، سورہ فلق میں 5 آیتیں اور سورہ ناس میں 6 آیتیں۔ تو جو یہودی نے آپ پر جادو کیا تھا تو اس پر 11 گرہیں لگائی تھیں، تو یہ 2 صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک آیت کو پڑھتے، ایک ایک گراہ کو کھولتے، تو کھولنے کے نتیجے میں آپ صحیح سالم ہو جاتے۔ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی حالت ہو گئی تھی جیسے کسی آدمی کو رسی سے جب باندھا جاتا ہے تو تکلیف میں شدت میں ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک آیت پڑھتے تھے اور ایک ایک گرہ کھولتے، تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسا کہ آپ کو رسی سے کھول دیا گیا ہو۔ ظاہر ہے جب آدمی کو رسی سے کھولا جاتا ہے تو بالکل سکون، اطمینان اور آرام میں ہوتا ہے، تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آرام اور سکون میں ہو گئے، آپ کا وہ جادو اور وہ سحر ختم ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، جادو کا ہونا ایک امر طبعی ہے، اس سے کوئی آدمی مستثنیٰ نہیں،
پیغمبر بھی اس سے مستثنا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا، آپ پر جادو کیا گیا اور آپ پر جادو کا اثر ہوا اور آپ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ 6 مہینے تک اللہ کے نبی علیہ السلام سحر کے اس کیفیت میں مبتلا رہے اور آپ 6 مہینے تک مرض میں مبتلا رہے۔ تو یہ دونوں صورتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ نازل کی گئیں۔ دیکھیے، قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ فرما دیجئے میں صبح کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے۔ دنیا میں جتنے مخلوقات ہیں تمام مخلوقات کے شر سے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ صبح کے مالک اور صبح کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں بیان کیا گیا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی تخصیص کی وجہ یہ ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رات کا ازالہ کر کے صبح نمودار کرتے ہیں، صبح کو ظاہر کر دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سحر کو ختم کر کے صحت و تندرستی کی دولت بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ سب اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، نفع کا دینا، نقصان کا دینا، یہ سب اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اندھیری رات کے شر سے جب وہ آ جائے۔ اس سے پہلے جو آیت ہے من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، اس میں عمومیت ہے، تمام چیزیں اس کے اندر آ گئیں، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک بات یہ بیان فرمائی کہ اندھیری رات کے شر سے جب وہ آ جائے۔ اندھیری رات کے شر سے اس بات سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اندھیری رات اکثر آفات اور شرور و فتن کا سبب بنتی ہے۔ اسی بات سے کہا گیا ہے کہ اندھیری رات اپنے اندر ہلاکتوں کو رکھتی ہے۔ جادو کی ترکیب اور جادو کی ترتیب اکثر اندھیری رات میں ہی ہوا کرتی ہے۔ اور اسی طرح وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گرہوں پر پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ لبید ابن عاصم جو یہودی تھا، اس کے ساتھ اس کی بیٹیاں بھی یہ جادو میں شامل تھیں۔ تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ نفاسات فرمایا گیا، اس سے مراد لبید ابن عاصم کی بیٹیاں ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، حسد کہتے ہیں زوال نعمت کی تمنا کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نعمت عطا فرمائے، دولت عطا فرمائے، مال عطا فرمائے، خوبیاں عطا فرمائے، تو آدمی اس کو دیکھ کر جلتا ہے اور یہ اس کے دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، ختم ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں حسد۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا وہ اس کی وجہ حسد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی خوبیوں سے آراستہ فرمایا تھا، آپ جامع الکمالات شخصیت ہیں۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب و غریب بنایا تھا، تو یہودی جو آپ پر جادو کیا تھا وہ حسد کی وجہ سے کیا تھا۔ تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ آدمی کو نقصان کب پہنچتا ہے؟ جب حاسد انتقامی کارروائی کا جذبہ اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے اور حاسد کو نقصان محسود کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتا ہے اور مختلف کوششیں کرتا ہے، اور کسی بھی طریقے سے وہ نعمت زائل ہو جائے اور کوئی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، تو جب آدمی انتقامی کارروائی پر آمادہ ہوتا ہے تو اس وقت محسود کو نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن اگر انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا، کارروائی مقصود نہیں ہوتی، تو اس کے نتیجے میں محسود کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا بلکہ حاسد ہی کو نقصان پہنچتا ہے۔ وہ ہمیشہ کوڑن میں، تکلیف میں، پریشانی میں رہتا ہے اور ہمیشہ سوچنے لگتا ہے کہ وہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ،
اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ بہرحال یہ سورہ فلق تھی جو اس کا ترجمہ اور قدر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔